what can we do to move forward. اور move forward میں بہت ضروری ہے کہ آپ جو ادارے ہیں ان کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے دیں. آپ رول آف لا کو اپہولڈ کریں, آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کام کریں. آپ جو بھی آپ نے ایپیکس باڈی بنانی ہے, آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کریں. یہ نہیں کہ جی اینڈ دا ورلڈ از چینجنگ, اب وہ اس طرح سے سپر پاورز تو رہے بھی نہیں. اب ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے. آپ کو جہاں بہتر لگتا ہے آپ ان کے ساتھ اپنی الائنس بنائیں اور کام کریں. بیسکلی تو اب if you're not stable economically and politically, you've lost the game. ہم نے جو اس وقت کا الائنس بنایا تھا, آپ تو چونکہ اس وقت تھیں اتنی اہم پوسٹوں پر بھی, سفیر بھی آپ رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ اگر ایون کہ یہاں تک آپ کا سفر دیکھ رہے ہیں سری لنکا تک کا بھی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہم نے جو چوائسیز کی کہ ہم نے ویسٹرن بلاک میں جانا ہے, ہم نے ادھر نہیں جانا, یا پھر ہم نے اس کے بعد کی جو معاملات ہوئے, ہم نے ٹھیک ڈیسیژن لیے؟ Not really. I think ہم کو نان الائنڈ ان ورڈ اینڈ اسپرٹ رہنا چاہیے تھا, اور ہمارے نیبرز نے کیا. وہ ایک طرف سوویت یونین سے بھی بہت دوستی تھی اور امریکہ سے بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی. ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ چائنا کے ساتھ ہماری ایک بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, اللہ کرے اسی طرح رہے, آگے بھی بڑھے. لیکن اور بھی بہت ملک ہیں, ہر ایک کے ساتھ ریجن میں خاص طور پہ ہمیں جب تک ریجن میں ہم اپنے ایک دوستی اور ایک الائنس صحیح سے نہیں بنا سکیں گے. چھوڑ دیں انڈیا کو, اگر انڈیا نہیں آپ کے ساتھ بات کرتا, باقی تو لوگ ہیں نا. جی, وائی فوکس اونلی آن انڈیا؟ ایران ہے, افغانستان ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے. ان میں میں نہیں کہہ رہی کہ چیلنجز نہیں ہوں گے, لیکن آپ ان کے ساتھ اپنے الائنسز بنائیں. اب سینٹرل ایشین ریپبلکس بہت آپ کے ساتھ تو آپ یہ مشورے دیتے تھے ان کو؟ آئی ایم شیور, دیکھیں بہت اسمارٹ لوگ ہیں فارن آفس میں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا. اور ابھی بھی جو فارن سیکرٹری بھی ہیں, شی واز ورکنگ وتھ می ان سری لنکا, شی از اے ویری اسمارٹ وومن. بہت اچھے آفیسرس ہیں, اور بھی جو لوگ ہیں, آئی ایم شیور یہ مشورے دیتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو بھی اتنی وزٹس ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گی سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف بہت وزٹس ہو رہی ہیں, تو کوئی تو اچھے مشورے دے رہا ہے نا. وہ صرف ایک ادارے سے تو نہیں آ رہے, وہ سب سے آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اب آہستہ آہستہ, دیکھیں نا آپ نے کہا نا کہ موو آن. اچھا, موو آن یا موو فارورڈ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پچھلی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہے. غلطی مانے بغیر, غلطی کو سدھارے بغیر کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تھیوریٹیکلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو رہا. اچھا. پریکٹیکلی تو ہم ایک جگہ تو وہیں منجدھار میں پھنسے ہوئے ہیں نا. مطلب ایشوز ہمارے کوئی اور ہیں, ایشوز ہمارے اکنامک ہیں, ایشوز ہمارے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں, ایک پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. تو موونگ آن اس طرح سے نہیں ہو رہی. کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں, کہیں ہم موو آن کر رہے ہیں. جو آپ کی جو بات ہے نا کہ پہلے آپ سب سدھار لیں پھر آپ موو آن کریں, ایسے نہیں ہو رہا. نہیں, میں سدھارنے کی بات, آپ سدھارے سارا کچھ تو ایک دم سے پلٹ بھی نہیں سکتا نا, یہ بھی ایک بات ہے. لیکن کم از کم ریئلائز تو کرے نا, مانے تو صحیح کہ ہاں یہاں یہ گیپس تھے, ہم ان کو اب فل کرتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے. یہ کوئی بہت وائز قسم کی لیڈرشپ ہو نا, جیسے مہاتر محمد تھے ملیشیا کے, جیسے سنگاپور کے لی کوان یو تھے, تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ملک کے لیے سوچتے ہیں, جو صرف اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے. آپ کو ملک کا سوچنا ہے نا کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو موو فارورڈ وتھ دس کنٹری. ہم 96 ہم نیپا میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن, ہماری وہ ہوتی تھیں ٹریننگس فار دا نیکسٹ پروموشن, اور پھر ہمیں وہ ایک اسٹڈی ٹور پہ لے کے جاتے تھے. تو ہم ملیشیا گئے اس وقت. سو دس واز 1996. مہاتر ہیڈ اے ویژن, وہ اس کو کہتے تھے ویژن 2020. اچھا. کہ ہم 2020 میں ہم یہاں اس پوائنٹ پہ ہوں گے. اور آپ دیکھیں ملیشیا اس وقت کہاں ہے. بالکل. اس وقت ان کی جو سم آف دا تھنگس دیٹ آئی تھاٹ وار ریئلی امیزنگ, کہیں نا آپ کو سڈنلی نظر آتا تھا کہ ایک لو انکم ہاؤسنگ کے بڑا اچھا سا پروجیکٹ بنا ہوا ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ جگہ جگہ نظر آتا ہے.
انہوں نے کہا جی یہ ایک انٹروڈیوس کیا انہوں نے کانسیپٹ کہ جہاں لیٹ سے ایک وہ تھا نا سلم ایریا تھا, اچھا, انہوں نے وہ خالی کروایا ان لوگوں سے, ٹیمپریریلی ان کو کہیں اور جگہ دی, اور اس جگہ کو ہٹا کے جو لوگ پلازا بنانا چاہ رہے تھے نا لیٹ سے, جن کے پاس پیسے تھے, وہ کوئی بڑا سا پلازا کہیں کمرشل پلازا بنانا چاہ رہے تھے, ان کو پہلے کہا کہ یہ لو انکم ہاؤسنگ پروجیکٹ ایک کھڑا کرو, دس از یور NOC, دین یو ول گیٹ این NOC فار یور پلازا. اینڈ اس طرح انہوں نے بہت سے لو انکم ہاؤسنگ بنائی, اپارٹمنٹس بنائے. تو ویژن اس قسم کی ہوتی ہے, موونگ فارورڈ اس کو کہتے ہیں میرے نزدیک. جو آپ رہتے ہوئے جو بھی آپ کے کنسٹرینٹس ہیں اس میں بھی یو کین موو فارورڈ, یو نو. اچھا, اس وقت انہوں نے ایک باقاعدہ ٹریننگ اکیڈمی بنائی جس میں وہ رورل ایریا سے لوگ لاتے تھے جن کو پلمبنگ, کارپینٹری, میسنری, بجلی کا کام, بیسکلی جو کنسٹرکشن میں کام آنے والے, بٹ ان کو صحیح ٹریننگ دیتے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ ایک نیا کیپٹل بنانے جا رہے تھے جس کا نام پترا جایا تھا شاید, اور اب تو خیر بن گیا ہوا ہے, کہ جب اس کی کنسٹرکشن ہوگی اور وہاں یہ اتنے زیادہ لوگوں کی اسکلز کی ضرورت ہوگی تو یہ سب لوگ تیار ہوں. دیٹ از ویژن, دیٹ از واٹ آئی مین بائی موونگ فارورڈ. اور کتنے سال پہلے؟ کتنے سال پہلے. اچھا, میں نے وہاں پہ ایک جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اس کے علاوہ ڈائیورسٹی. یہ تو آپ نے بہت ہی ایک یہاں بھی ہم نے بہت انفارچونیٹلی وی ہیو مسڈ آؤٹ, کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈائیورسٹی ہے, ابھی ایک پچھلے دنوں ایک انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کیا تھا آئی تھنک, جو تھا یونٹی ان ڈائیورسٹی پہ. اینڈ اف یو لائک آئی شیئر وٹ آئی کائنڈ آف, وہ میں سپریٹلی آپ سے کروں گی کہ ہمارے ہاں ڈائلیکٹس کوئی کہتا 96 ہیں, کوئی کہتا 316 ہیں. لک ایٹ ڈائیورسٹی ان لینگویجز. ہم نے بجائے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے اپنی ڈائیورسٹی, چاہے وہ ریلیجس تھی, چاہے وہ ایتھنک تھی, چاہے وہ کسی قسم کی بھی تھی, کلچرل تھی, لینگویج تھی, ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. ہم نے یہ سوچ لیا, اینڈ دس آئی ایم سوری ٹو سے اسٹارٹیڈ وتھ کہ جی آپ کا لباس بھی جو ہے نا, وہ اگر جو سعودیز نہیں پہنتے یا مڈل ایسٹ میں نہیں پہنا جاتا تو وہ پھر لباس آپ کا نہیں ہے. شلوار قمیض آپ کی ہے, باقی ساڑی بھی آپ کی نہیں ہے. بھائی لباس کمز فرام یور سوئل, لباس ڈز ناٹ کم فرام اندر کنٹری اور اندر پلیس. وہ لوگ اپنے حساب سے پہنتے ہیں نا, وہ اسلام نے کی وجہ سے شاید نہ پہنتے ہوں یا شاید پہنتے ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. لیکن ہر کوئی لباس اپنے موسم, اپنے سوئل, اپنے کلچرل ٹریڈیشن کی وجہ سے پہنتا ہے. آپ نے کیوں ڈپرائیو کرنا ہے؟ سیلیبریٹ اٹ, برنگ دیم ٹوگیدر. جی, اور ریلیجس ڈائیورسٹی کو ہم نے ختم کر دیا, جس ڈبے میں بند کر دیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مطلب میں وہاں پہ گئی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہزاروں سال پرانے وہاں پہ مندر ہے, اسی طرح مسجدیں ہیں, اسی طرح گرجے تھے. مطلب میں ہر ایک مذہب کے ان میں جا کے ذرا انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہے. میں تو حیران, وہاں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. یہ تو پھر ہم نے کریٹ کی نہیں نا. تو میں آپ کو موونگ آن کی یہ باتیں کرتی ہوں کہ جی کنسٹرینٹس آپ کے جو ہیں وہ رہیں, لیکن موو آن, آپ یہ چیزیں ابھی بھی اپنا سکتے ہیں نا. آپ کلچرل ڈائیورسٹی ابھی بھی اپنائیں. اب تو بڑا شور ہو گیا ہے کہ ریلیجس ٹورزم ہو, بدھزم, گندھارا کی ٹورزم ہو, بدھزم, لیکن اٹس ناٹ کمنگ فرام دا ہارٹ کہ اچھا ہم نے پیسے بنانے ہیں ٹورزم سے. You know, I mean, nothing wrong with it. ارے پیسے ہی تو بھی نہیں دل سے بنا رہے نا. اب عمران خان صاحب نے, جب میں کہتی ہوں پختونخوا میں ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے تخت بائی ہو گیا, اوور آل سارا آپ دیکھیں گندھارا ہے سارا کچھ. انہوں نے ایک چیز شروع کی, نعرہ لگایا, پھر پتہ نہیں کہیں گم ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. پیسے بھی لگے, کچھ لوگ بھی آئے. مجھے یاد ہے کہ میں جب بھوٹان میں گئی تو وہاں پہ ایک میوزیم میں مجھے پشاور کا ایک پورشن نظر آیا. ہاں دیکھیں, ہم نے سری لنکا میں جب میں تھی, جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو میں نے وہاں اسٹاف سے, اپنے آفیسر سے پوچھا, میں نے کہا از دیر سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈو. میں پاکستان سے ہو کے جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی یہاں ایک کینڈی ان کی ٹورسٹ ایریا ہے, وہاں سری لنکن گورنمنٹ نے ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ بدھزم کا میوزیم بنانا چاہتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو اٹریکٹ پیپل فرام ادر کنٹریز جہاں کوئی وہ ہے بدھسٹ ہیریٹیج ہے. تو ہماری تو بہت
پرانی بدھسٹ ہیریٹیج ہے نا گندھارا ہیریٹیج. بالکل. تو خیر لکلی ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ ہم بھی یہاں سے کچھ چیزیں سیکریٹری کلچر سے میں نے کہا انہوں نے بھیج دی. تو ہمارا ایک وہاں کمرہ ہے سری لنکا کے کینڈی میوزیم میں جہاں گندھارا ہیریٹیج کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ وہ گم ہو جاتی ہیں لیکن اس طرح سے ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. ہم میڈیا میں اور جگہ پہ بس ہم ٹاک شوز 4 لگا لیتے ہیں لوگ شام کو اور بس وہی کرنے کے بعد اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ تو بہت ایک میرا تو خیال ہے اسے تو نیند بھی ٹھیک نہیں آتی.